ناول گردش ماہ، رائٹر طوبیٰ کرن، قسط نمبر 20۔ آسمان پر چمکتا سورج مغرب کی جانب جانے کو بےتاب تھا۔ بادلوں کی سفید چادر سورج کو ڈھانپنے سفر پر رواں دواں تھی، جس کی وجہ سے سورج سرخ کا آگ کا گولا لگ رہا تھا۔ ماحول میں حبس کا اضافہ ہو رہا تھا اور وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ دل گویا سینہ چیر کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کیفیت کو اپنا وہم قرار دیتی پلٹی اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ بابا اکثر کہتے تھے کہ جب دل بے چین ہو تو قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس وقت اسے قرآن کی ضرورت تھی۔ وضو کر کے اس نے اونچی الماری سے قرآن پاک نکالا اور بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کا فون بجا۔ اس نے قرآن پاک بند کر کے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین پر کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام محترمہ، آپ وجدان احمد کی وائف بات کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے اجنبی مردانہ آواز سنائی دی۔ جی، میں وجدان کی وائف ہوں، آپ کون ہیں؟ دعا اب کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وجدان احمد نامی شخص کا ایک ٹرک کے ساتھ بہت برا حادثہ ہوا ہے۔ ان کا فون ٹوٹ چکا تھا، لیکن تلاشی لینے پر ان کا اور آپ کا شناختی کارڈ ملا، جس سے بہت مشکل سے آپ کا نمبر ملا۔ دوسری طرف سے وہ آدمی تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ اسے لگا اس کی قوت گویا خراب ہو گئی ہے، یا اسے جاگتے میں ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں۔ شاید اسے وہ بیماری لاحق ہو گئی ہے جس میں انسان کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کا سانس پل بھر کے لیے رکا، دل بھی دھڑکنا بھول کر فون کال سننے میں مصروف تھا۔ اس کا دایاں پاؤں لڑکھڑایا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ کوئی اور وجدان احمد ہوگا، اب کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے گٹی گٹی آواز میں کہا، محترمہ، ان کی جیب سے آپ کا شناختی کارڈ نکلا ہے، وہ اس وقت سٹی ہاسپٹل میں ہیں، آپ جا کر خود دیکھ لیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو اس نے فون کان سے ہٹایا اور قرآن پاک الماری میں رکھ کر عبایا زیب تن کیا اور تیزی میں کارڈ سے نکل گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہسپتال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر پہنچ کر کانپتی آواز سے وجدان احمد کے بارے میں دریافت کیا۔ وجدان احمد کہاں ہے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے غور سے دیکھا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ ICU میں ہیں، آپ ان کے رشتے دار ہیں؟ وہ لڑکی پوچھ رہی تھی، مگر وہ بھاگتی ہوئی راہداری پار کر کے ICU کے سامنے پہنچی تھی۔ باہر کچھ ڈاکٹرز کھڑے گفتگو کر رہے تھے، وہ ان کی طرف آئی۔ ڈاکٹر صاحب، وجدان کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہامتے ہوئے بولی تو ڈاکٹرز کے گروپ نے اسے دیکھا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ایک ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں ان کی وائف ہوں، وہ اندر ہے نا؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھی، مگر ڈاکٹرز نے اسے پکڑ کر روکا۔ دیکھیں مسز وجدان، آپ کے پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، ہم انہی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں۔ ریسیپشن پر انٹری کروا کر فیس جمع کروا دے تاکہ پیشنٹ کا علاج شروع کیا جائے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے ان سے ملنے دیں پلیز۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ ضد مت کریں، اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے، ہم تب تک آپریشن شروع نہیں کر سکتے جب تک پیمنٹ جمع نہ ہو جائے۔ آپریشن؟ اس کے ہونٹوں میں ذرا سی جبنش ہوئی، پھر وہ فارم بھرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بھاگی۔ آپریشن کے لیے بہت رقم چاہیے تھی، اور اتنی رقم اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال سرمد کا آیا تھا، تبھی اس نے کانپتے ہاتھوں سے سرمد کو فون ملا کر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ کچھ منٹ بعد ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ اس نے پیمنٹ جمع کروا کر ڈاکٹرز کو آپریشن کی اجازت دی تو ڈاکٹرز نے انہیں دعا کرنے کا کہہ کر اندر چلے گئے۔ دعا بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہیں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں خوف کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ سرمد اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ حوصلہ رکھے بابی، وجی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سرمد نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی تو دعا کے کب سے ضبط ہوئے آنسو پلکوں سے ہاتھ چراتے گالوں پر بکھرنے لگے۔ وجدان کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے، یہ ڈاکٹر ہمیں ڈرا رہے ہیں، دعا نے روتے ہوئے کہا تو سرمد نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس تسلی کے لیے الفاظ کم پڑ گئے تھے۔ شام سے رات ہو گئی مگر دعا ویسے ہی کھڑی رہی۔ سرمد نے کئی بار اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر نکلے تو وہ دونوں ان کی طرف لپکے۔ وجدان کیسے ہیں؟
اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے ایک نگاہ دعا پر ڈالی اور پھر سرمد کو دیکھا جو مضطرب سا کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب چپ کیوں ہیں؟ بتائیں نا وجدان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں نا؟ دعا اس بار اونچی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں، سینئر ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ باقی ڈاکٹرز نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کی تھی۔ یہ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ دعا نے خود کو کہتے سنا، جبکہ سرمد اسے وہیں چھوڑ کر ڈاکٹر کے پیچھے بھاگا تھا۔ دیکھیں سرمد، وجدان کی حالت بہت خراب ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے پیشنٹ آئے ہیں، ان میں سے کچھ کئی سالوں تک بے ہوش رہے، کچھ چند ماہ بعد ہوش میں آ گئے اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بے ہوشی میں ہی جان دے دی۔ سرمد ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجدان کب ہوش میں آتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن خون خطرناک حد تک بہہ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے دعا کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سرمد کو تمام صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ سرمد نے کب سے جھکا سر اٹھا کر ڈاکٹر کی صورت دیکھی، پھر کچھ ہدایات لے کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا دعا کی طرف آیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، سرمد نے فقط اتنا ہی کہا، لیکن دعا کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، مجھ سے کچھ مت چھپائیں، پلیز مجھے سچ سچ بتائیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ دعا نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے سوال کیا تو سرمد نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے الفاظ دہرا دیے۔ دعا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اچانک کہیں خلاص سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنا وزن برداشت نہ کر سکی اور فرش پر گر گئی۔ بھابھی خود کو سنبھالیں، وجی جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ سرمد نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ یا اللہ، وہ درد سے چلائی تھی۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ پلٹ پلٹ کر راہداری کے بیچوں بیچ بیٹھی اس پاگل نقاب پوش لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بھیگے لہجے میں اللہ کو پکار رہی تھی۔ اللہ، بھابھی اٹھے پلیز۔ سرمد نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو اس نے سر اٹھا کر بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بھابھی، وہ بے بسی کی کیفیت میں پیچھے ہٹا۔ دعا کافی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، پھر جب خوب رو چکی تو اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وجدان کے کمرے کے پاس گئی۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے اسے اجازت نہ دی۔ ڈاکٹر صاحب برائے مہربانی انہیں ایک بار اندر جانے دے۔ سرمد بھی اس طرف آیا اور ڈاکٹر سے درخواست کی تو ڈاکٹر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دعا کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں چند ڈاکٹرز تھے جو باہر نکل آئے، جبکہ وہ سست روی سے چلتی وجدان کے بیڈ کے قریب آئی۔ وہ مختلف مشینوں کے درمیان پٹیوں میں جکڑا بے سدھ لیٹا تھا۔ سر پر سفید پٹی بندھی تھی جس سے سرخ خون باہر کو جھانک رہا تھا۔ ٹانگیں اور دائیں بازو بھی پٹیوں میں قید تھا۔ وہ وجدان کو اس حالت میں دیکھ کر دہل کر رہ گئی۔ وہ وجدان، اسے لگا وہ اذیت کی انتہا پر ہے۔ دن کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں یوں گیا اور یوں آیا، پھر گھر آنے کی بجائے یہاں کیوں آ گئے؟ وہ اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ پلیز اٹھ جائیں وجدان، پلیز۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر وجدان کے ہاتھ پر گرے۔ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، کیوں تڑپا رہے ہیں مجھے؟ وہ سسکتی ہوئی اس کے وجود سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ دنیا سے بے خبر بے ہوش پڑا تھا۔ وجدان، وہ ابھی کچھ کہہ رہی تھی مگر تبھی نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ مسز وجدان، کائنڈلی آپ باہر آ جائیں۔ نرس نے نرمی سے اسے کاندھوں سے تھاما تو اس نے نرس کو خود سے دور کیا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں؟ وہ داری تو باہر سرمد سے گفتگو کرتے دو ڈاکٹرز اندر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ باہر نہیں جا رہی، نرس نے شکایت کی تو ڈاکٹر ماجد سینئر ڈاکٹر دعا کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں سے باہر جانا ہوگا تاکہ ہم ان کا علاج کر سکیں۔ ڈاکٹر ماجد ایک ادھیر عمر ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے شفقت سے دعا کو سمجھایا، مگر اس نے وجدان کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں شور نہیں مچاؤں گی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، بس خاموشی سے یہاں بیٹھی رہوں گی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے کا مت کہیں۔ وہ منت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ماجد نے جونیئر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر دعا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکے گا نرس، انہیں باہر لے جاؤ۔ ڈاکٹر کے حکم پر نرس ایک بار پھر اس کی طرف بڑھی، مگر اب کی بار دعا نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ آپ لوگ اندھے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وجدان کو اس وقت میری ضرورت ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔
وہ روتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ نرس نے خود کو گرنے سے بچایا اور سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر ماجد نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر نرس کو کچھ کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ مسز وجدان کی کوئی بہن یا کزن ہے تو انہیں بلا دیں، اس وقت انہیں کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ماجد نے اپنی نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے سلمت کو کہا۔ ان کا وجدان کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، سلمت نے بے تاثر لہجے لیے کہا تو ڈاکٹر کے ہونٹ سکڑے۔ اوہ، وہ میری زندگی کی سب سے اذیتناک رات تھی۔ میں اس سے پہلے کبھی خود کو اتنا کمزور اور بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ بابا کی موت کے وقت بھی نہیں، پلوشا کے قتل کے وقت بھی نہیں، اور تب بھی نہیں جب سمیر شاہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی الفاظ انسان کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور اس رات کو میں کبھی بھی بیان نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری رگوں سے خون نچوڑ رہا ہو، کوئی مجھ پر ہنس رہا ہے، کوئی زور زور سے کہہ کے لگا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے وجدان سے دور کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ پوری رات ان کا ہاتھ تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر میرے اتنے آنسوؤں کے باوجود بھی کیوں نہ اٹھے؟ انہوں نے مجھے چپ کیوں نہیں کروایا؟ مگر میں کیا ناراض ہوتی؟ اب ناراض ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ میں تو بس پوری رات ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہی سوچتی رہی تھی کہ اگر وجدان کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ کون اپنی محبت کو اتنا تنگ کرتا ہے؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، میں تو سب کا خیال رکھتی تھی۔ پھر مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی کہ قسمت کو مجھ سے میرے سارے رشتے الگ کرنے پڑے۔ وہ تو اللہ ہے نا، انسانوں سے بہت محبت کرنے والا، پھر اسے مجھ پر ترس کیوں نہیں آیا؟ میں اور کتنا سہتی؟ مجھے اس رات اللہ سے شدید گلہ ہوا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، وجدان کو بھی مار دوں اور خود بھی مر جاؤں۔ نہیں، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو زہر کھلا دوں۔ اور اس رات مجھے احساس ہوا کہ میری قسمت کی سیاہی مجھ سے ہر رشتے پر موت کا دبا لگا کر چھوڑے گی۔ ہاں، اس رات میرا بھروسہ ٹوٹ گیا تھا، اور شاید یہ بھی میری بدقسمتی کی ہی نشانی تھی۔ دعا سکندر۔ کیا ہوا بچے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ وہ ڈری سہمی سی کمرے کی دیوار سے لگی بیٹھی تھی جب سلمہ ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئی۔ سلمہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور ناشتہ پلنگ پر رکھ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اینا نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بھاگ رہا تھا، بہت تیز، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک سانپ تھا جو اسے ڈسنا چاہتا تھا۔ میں دور کھڑی تھی اماں، میں اسے بچانا چاہتی تھی، مگر سانپ نے اسے ڈس لیا۔ میں اسے بچانا چاہتی تھی مگر نہیں بچا پائی۔ وہ اب سسکنے لگی۔ سلمہ سمجھ گئی کہ اسے کوئی ڈرونا خواب آیا ہے۔ وجدان کی بات کر رہی ہے؟ سلمہ نے پوچھا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اسے دور ہوئی، پھر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ نارمل ہو گئی، مگر آنسو پوری شدت سے رواں تھے۔ میں ختم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ تو مجھے لگتا ہے اماں کہ اس بت کو توڑتے توڑتے میں خود ٹوٹ جاؤں گی۔ اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا تو سلمہ نے اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے کیے اور پیار سے اسے دیکھا۔ ٹوٹنا ہی تو شرط ہے، خود کو ٹوٹنے دے، سلمہ نے کہا تو اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ بہت مشکل ہے اماں، کاش میں آپ کو سمجھا سکتی، اس نے کہا تو سلمہ ہنسی۔ تجھے لگتا ہے یہ کام چند دنوں میں ہو جائے گا؟ وہاں میں نے کہا کہ وجدان کو بھول جا اور یہاں تو اسے بھول جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا میری جان، وقت لگتا ہے، کبھی کبھی تو صدیاں بیت جاتی ہیں اس بت کو توڑتے توڑتے، اور کبھی کبھی تو انسان اسی کوشش میں اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو اور کوشش کر کہ منفی باتوں کو دماغ میں جگہ نہ دے۔ سلمہ کو اندازہ ہوا کہ وہ اس کی باتوں سے خوفزدہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اینا نے اس بار کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ حاصل اور لا حاصل کے فرق سے بے نیاز ہوتی ہے۔ محبوب کے ملنے نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، سمجھی؟ سلمہ نے نرمی سے کہا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے درد سے مسکرائی۔ حاصل کرنے کی حسرت تو ختم ہو گئی ہے ماں، اب تو بس یہی دعا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو سلامت ہو۔ وہ ٹھیک ہوگا، چل آجا ناشتہ کرے، پھر میں تجھے آج کی آیت دیتی ہوں، سلمہ نے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ بار میں جاؤ تم سب کے سب، کہا بھی تھا کہ کام بگڑنا نہیں چاہیے، مگر پھر بھی تم لوگوں نے سارا کام بگاڑ دیا۔ جب سے پولیس انسپکٹر نے میری کو فون کر کے بتایا کہ وجدان مرنے کی بجائے کوما میں چلا گیا ہے،
تب سے وہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، اس کے کوما میں جانے کے بعد سے دعا کی حالت بھی خراب ہے۔ میرا ایک بندہ ہی یہ کیس دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے میری کو تسلی دی، مگر وہ مزید بھڑک گئی۔ کیا مطلب؟ تم خود کیوں نہیں گئے؟ خود جاؤ اور اس کیس کو ہینڈل کرو، اور ہاں، کچھ بھی کر کے وجدان کو مار دو، چاہے کسی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملاؤ یا خود ICU میں جا کر اس کا گلا دبا دو، لیکن دعا اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی۔ کیسے آدمی ہو تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھلی جا رہی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر مجھے وجدان کی موت کی خبر نہ ملی تو پھر تمہارے گھر والوں کو تمہاری موت کی خبر ملے گی، سمجھے؟ وہ داڑھی تو انسپیکٹر کا سانس سوکھ گیا۔ جی بہتر، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور کرسی دھکیلتا اٹھا۔ اب اسے ہسپتال جانا تھا۔ یہ ہسپتال کے کمرے کا منظر تھا۔ کمرے کے درمیان پڑے بیڈ پر وجدان مشینوں میں گرا لیٹا ہوا تھا، جبکہ دعا اس کے سامنے کرسی رکھے اس کے ہاتھ پر ماتھا ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے سر پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ سر، وہ اپنے سامنے پروفیسر نعمان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پروفیسر نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر احتیاط سے وجدان کا ہاتھ چھوڑا اور ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد پروفیسر نعمان نے سانس خارج کیا اور بولنے کے لیے لب کھول لے۔ وجدان ہماری یونیورسٹی کا ہونہار طالب علم تھا۔ ابھی پروفیسر نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ دعا طنزیہ ہنسی۔ واو، مطلب آپ یہاں ایک طوائف کی اولاد کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہیں؟ واو، دعا نے تلخی سے کہا تو پروفیسر نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت دیکھی جو کسی کو بھی گھبراہٹ کا شکار کر سکتی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا اور اسی لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ سے معافی مانگ سکوں۔ وجدان کی طرف سے مجھے معاف کر دے دعا، پروفیسر نے کہا تو وہ تالی بجاتی ہنستی رہی۔ مجھ سے معافی سر؟ جس کا دل دکھا تھا وہ اندر زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، اب معافی کا کیا فائدہ؟ دعا، یہاں سے جائیں پلیز۔ اس نے سخت لہجے میں پروفیسر کو باہر کا راستہ دکھایا تو انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں سمیہ شاہ کو یونیورسٹی سے خارج کر دوں گا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا جائیں۔ دعا سرخ آنکھیں لیے کھڑائی۔ پروفیسر خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ جائیں؟ اب کی بار وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ چند نرسوں کو دوڑ کر اس کی طرف آنا پڑا۔ 2 نرسوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کی تو وہ چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ پروفیسر نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور سست روی سے چلتے ہوئے ہسپتال سے نکل گئے۔ کیا ہوا ہے بابی کو؟ دور سے آتا سرمد اس کی یہ حالت دیکھ کر بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ وہ دعا کے لیے کینٹین سے چائے لینے گیا تھا۔ ڈاکٹر ماجد بھی پولیس انسپیکٹر کے ساتھ راہداری سے گزرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے، مگر وہ اس سب سے بے نیاز خود کو نرسوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں مگن تھی۔ چھوڑ دو مجھے، وہ ایک بار پھر چیخی تو ڈاکٹر نے نرسوں کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ یکدم ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے ساتھ کھڑے انسپیکٹر کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ وہی انسپیکٹر تھا جس سے وہ روز پروشا کا کیس لینے کی منت کرتی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ اب اس کی طرف بڑھی تو سرمد کی مضبوط گرفت نے اسے انسپیکٹر پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ پلیز بابی، خود کو سنبھال لے، یہ وجی کے ایکسیڈنٹ کا کیس دیکھیں گے، انشاءاللہ جلد ہی ٹرک ڈرائیور کا پتہ چل جائے گا۔ سرمد نے اسے تسلی دینی چاہیے۔ سرمد بھائی، یہ وہ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ بابی، بابی، وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپک رہا تھا۔ انہیں وارڈ میں لے کر جائیں، جلدی کریں، ڈاکٹر ماجد نے کہا تو دونوں نرسیں اسے سہارا دیتی وارڈ تک لے گئیں۔ ڈاکٹر ماجد بھی ان کے پیچھے ہی گئے تھے، جبکہ سرمد نے گہرا سانس لیتے ہوئے وجدان کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اور راہداری میں کھڑا وہ پولیس انسپیکٹر یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو خریدنا ہے یا خود ICU تک پہنچ کر وجدان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ دعا کے بے ہوش ہونے کے بعد اس کے لیے کافی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ فون بند کر کے پلٹی تو شیان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم یہاں؟ میرا مطلب ہے تم کب آئے؟ وہ اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگانا چاہا، مگر شیان نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ اب کون سے قتل کا منصوبہ بنا رہی ہو میری؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میری نے تھوک نگلا، پھر مسکرا کر گیا ہوئی۔ یہ تمہارے کام کی باتیں نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ رات کو فری ہو؟ میں نے پوچھا ہے کہ اب کس کو قتل کرنے والی ہو؟ یہ وجدان کون ہے؟
شیان نے اس بار سختی سے پوچھا تو میری کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ مت بولو کہ تم میرے انڈر کام کرتے ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ شہادت کی انگلی دکھاتے غصے سے بولی۔ میں تمہارا کچھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے میری، اب سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے اور میں تم سے شادی نہیں کروں گا، وہ غصے سے بولا تو میری نے ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے یہ تعلق ختم کرنے دوں گی؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ میری تھامس تم سے محبت کرتی ہے اور اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں بھی مار سکتی ہوں اور خود بھی مر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بھی مار دو اور خود بھی مار جاؤ، کیونکہ اب نہ تو میں تمہارے کسی غلط کام میں تمہارا ساتھ دوں گا اور نہ ہی تم سے شادی کروں گا۔ شیان نے پہلی بار میری سے اس لہجے میں بات کی تھی، میری کا خون کھول کر رہ گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ اپنے بھائی کے پاس پاکستان جاؤں گا، وہ بولا تو میری نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ شیان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا پیارا بھائی میری قید میں ہے اور سننے میں آیا ہے کہ مارک اسے نشہ آور دوائیاں بھی کھلا رہا ہے۔ اب خود سوچ لو کہ… میری نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کیا اور زمانی انداز میں مسکرائی۔ تمہیں اپنے بھائی کی جان بچانی ہے یا نہیں؟ وہ بولی تو شیان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا، وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا میری؟ وہ میرا بھائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی، اسے میری سے اس چیز کی توقع بالکل نہیں تھی۔ وہ دھوکے باز ہے، اس نے میری تھامس کو دھوکا دیا ہے، اور تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر تم یہاں سے گئے تو میں ہمایوں کو مار دوں گی، اور ہاں، ہماری شادی کی تیاری کرو، کیونکہ اب میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گی۔ اپنی بکواس بند کرو اور شرافت سے بتاؤ کہ ہمایوں کو کہاں رکھا ہے۔ شیان نے سختی سے اس کی ٹھوڑی جکڑتے ہوئے کہا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ شیان کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ دفعہ جاؤ یہاں سے، اور لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، اگر کوئی ہوشیاری کی تو تمہارا بھائی جان سے جائے گا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دروازہ پٹکتا باہر نکل گیا، جبکہ میری آنے والے وقت کے لیے منصوبہ تیار کرنے لگی۔ اس نے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر بے انتہا بوجھ محسوس کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور گردن گھما کر ارد گرد دیکھا۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی، سامنے ایک نرس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس نے نرم لہجے میں پوچھا تو دوبارہ نے کوئی جواب دیے بنا اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے وجدان کے پاس جانا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، مگر سر میں درد کی ایک ٹیس اٹھی اور ساتھ ہی سر چکرانے لگا۔ نرس نے آگے بڑھ کر اسے لٹایا۔ کچھ دیر ریسٹ کر لے، پھر ان کے پاس چلے جائے گا۔ نرس نے اس کے اوپر گرم کمبل اڑایا تو اس نے کمبل پرے کیا اور غم غصے کی کیفیت میں نرس کو دیکھا۔ مجھے وجدان کے پاس جانا ہے، اور اگر آپ نہ لے کر گئی تو میں خود چلی جاؤں گی، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن نرس کے جواب دینے سے پہلے ہی ڈاکٹر ماجد کمرے میں داخل ہوئے۔ دوبار نے انہیں دیکھ کر بھی اپنا چہرہ ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی، ویسے بھی ہسپتال آنے کے بعد اس کا پردہ ٹھیک طریقے سے برقرار نہ رہ سکا تھا۔ گڈ مارننگ مسز وجدان، کیسی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ دعا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ گڈ مارننگ، کیا میں کل صبح سے بے ہوش تھی؟ اس نے گویا خود کو یقین دہانی کروائی۔ ڈاکٹر ماجد نے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھا۔ جی بالکل، جب کچھ کھائیں گی تو نہیں تم بے ہوش ہی ہوں گی نا؟ ڈاکٹر ماجد نے کہا تو اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ بے فکر رہیں، وجدان کے پاس سرمد صاحب موجود ہیں، اور آپ بھی کچھ دیر بعد ان سے مل لیجیے گا، ڈاکٹر ماجد نے پھر سے کہا تو دوبارہ نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کتنی دیر بعد؟ 2 گھنٹے بعد۔ تب تک آپ کچھ کھا پی لیں، اور اب آپ نے شور نہیں مچانا، ورنہ میں آپ کو وجدان سے ملنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ آخر میں ڈاکٹر ماجد نے دھمکی دی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں اب شور نہیں کروں گی، بس مجھے وجدان کے پاس جانے دیں، 2 گھنٹے بعد جانے دوں گا، ڈاکٹر ماجد کہہ کر دروازے کی طرف بڑھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر پلٹے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ خود کو سنبھالے، کیونکہ ابھی آپ نے وجدان کو بھی سنبھالنا ہے، وہ کہہ کر نرس کو اس کے خیال رکھنے کا حکم دیتے کمرے سے نکل گئے، جبکہ وہ دروازے پر نظریں ٹکائے لیٹی رہی۔ اس ٹرک والے کا کسی صورت بھی پتہ نہیں چل رہا سر، ہم تو پولیس والے ہیں، کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی جو اللہ کی مرضی۔ پولیس انسپکٹر ڈاکٹر ماجد کے ساتھ تیز تیز چلتا ان کے کمرے تک آ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ماجد کو خریدنا ناممکن ہے، تبھی وہ انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹھیں،
ڈاکٹر ماجد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کرسی گھسیٹتا بیٹھا۔ ڈاکٹر ماجد بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجرم کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے، اور میں تو الجھ گیا ہوں، ڈاکٹر نے کہا تو انسپکٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش لگتی ہے۔ سرمد صاحب نے مجھے دعا کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق وجدان کے ایکسیڈنٹ کی سازش اسی کی ہے جس نے دعا کی بہن کو قتل کروایا، ڈاکٹر ماجد کہہ رہے تھے، جبکہ انسپکٹر کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ آپ نے دعا کی بہن کا کیس کیوں نہیں لیا تھا؟ ڈاکٹر ماجد نے پوچھا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر میز پر ان کی طرف کو جھکا۔ سر، یہ گھریلو لڑائی ہے۔ دعا کی بہن نے کسی لڑکے سے پسند کی شادی کی تھی، اور اسی وجہ سے کافی عرصہ وہ اپنے باپ اور دعا سے نہیں مل سکی، لیکن پھر اچانک اس کا قتل ہو گیا۔ ہم نے تو اس کے شوہر کو پکڑ لیا تھا، مگر دعا نے خود ہی اسے چھوڑ دیا۔ اب خود بتائیں، کوئی بہن اپنی قاتل کو آزاد کیوں کرے گا؟ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے سر، وہ رازداری سے بولا تو ڈاکٹر ماجد کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ اور ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس ایکسیڈنٹ کو قتل کا نام نہیں دے سکتے۔ باقی ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ مجرم کا پتہ چل جائے، لیکن جیسے آپ اپنے مریض کو بچانے کی صرف کوشش کر سکتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی مجرم کو پکڑنے کے لیے صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ باقی سب کچھ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسپکٹر نے ڈاکٹر ماجد کا برین واش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ڈاکٹر ماجد کو اعتماد میں لے لیا تو یہ کیس آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ وہ اٹھا تو ڈاکٹر ماجد نے سر ہلا کر اسے مضافہ کیا۔ وہ 2 گھنٹے کانٹوں پر گزرے تھے۔ اس نے ناشتہ بھی کر لیا تھا اور خود میں بہت سی ہمت بھی جمع کر لی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ اسے خود کو سنبھالنا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ 2 گھنٹے بعد نرس اسے سہارا دیتی وجدان کے کمرے تک لے آئی۔ سرمد اندر ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف آ گیا۔ آ جائیں بھابی۔ اس نے دعا کو کرسی پر بیٹھنے کی جگہ دی تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ کم وقت کچھ بولتا نہیں ہے، پھر بھی کل صبح سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کو بلا رہا ہو، سرمد نے وجدان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو دعا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، اس نے وجدان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنائیت سے کہا تو سرمد بھی مسکرا دیا۔ جانتا ہوں، میرا دوست آپ کے لیے بہت رویا ہے، سرمد نے کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر سرمد کا چہرہ دیکھا لیکن خاموش رہی۔ خیر، آپ گھر جا کر کپڑے وغیرہ بدل لے، میں وجی کے ساتھ ہوں، سرمد نے اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ شام کو چلی جاؤں گی، ابھی مجھے وجدان سے کچھ باتیں کرنی ہیں، دعا نے کہا تو وہ سمجھتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ نرس نے ایک انجیکشن وجدان کو لگایا اور وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ آپ بے فکر رہیں وجدان، بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے وجدان کا چہرہ چھوتے ہوئے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی، پھر اپنے گالوں پر آتے آنسو صاف کیے۔ اور پھر میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ کو پتا ہے میں پچھلے 2 دنوں سے شدید تکلیف میں ہوں، لیکن آپ کو کیا فکر، آپ تو بس سوئے رہیں، اب کی بار اس نے وجدان سے شکوہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شور نہ مچاؤ، بھلا میں کب شور مچاتی ہوں؟ اب اٹھ کر ان سب کو بتائیں نا کہ میری دعا شور نہیں مچاتی۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں آپ کی آواز سننے کو ترس گئی ہوں وجدان، پلیز کچھ تو کہیں، وہ کہہ رہی تھی جبکہ کمرے میں داخل ہوتی لڑکی کے قدم جام ہوئے۔ پلیز اٹھ جائیں، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، اور دروازے پر کھڑی لڑکی چلتی ہوئی اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ 6 ماہ بعد، منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اس نے لفٹ میں قدم رکھا اور فلور نمبر چنتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اس لفٹ میں اکیلی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے لمبے چوڑے لباس میں ملبوس تھی جس نے اسے سر تا پیر ڈھک رکھا تھا۔ اس گاؤن نما چولے کی خاص بات یہ تھی کہ روس میں دور دور تک کسی نے ایسا لباس زیب تن نہیں کیا تھا، تبھی وہ ہر آتے جاتے کی نظروں میں آ جاتی تھی۔ چہرہ ایک سیاہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا جس سے اس کی سیاہ آنکھیں باہر کو جھانک رہی تھیں۔ وہ دور سے دیکھنے پر ہی خاصی مشکوک لگتی تھی۔ مطلوبہ فلور آنے پر وہ لفٹ سے نکلی تو خاموش فرش پر اس کی لمبی ہیل نے ٹک ٹک کا شور پیدا کر دیا۔ وہ گردن اکڑائے کوریڈور میں تیز تیز چلنے لگی۔ ارد گرد کے لوگ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے، پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ جاتے، مگر وہ کسی کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر چلتی ہوئی ایک آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آئی مس نوال، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا،
میز کے دوسری جانب بیٹھے شخص نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے ایک مسکراہٹ اچھالتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شکریہ، اس نے مختصر جواب دیا تو سامنے بیٹھے شخص نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ آپ خوش نصیب ہے جو میری تھامس جیسی عورت آپ سے متاثر ہوئی ہے، وہ شخص اسے فائل دیتا کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے فائل کھولی اور معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری تھامس خوش نصیب ہے کہ نوال افندی اس کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص کی تصحیح کی تو وہ ہنس دیا۔ میں نے میری تھامس کے بعد کسی اور عورت کو اتنا مغرور نہیں پایا۔ نوال افندی آپ کی میری تھامس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، مگر وہ فائل بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس طرح کسی کے آفس آ کر ڈیل نہیں کیا کرتی، آج آئی ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ مجھے اپنی ہی طرح کی ایک سرخ ملکہ کے ساتھ کام کر کے خوشی ملے گی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ شخص مطمئن سا مسکرایا۔ ویل، اب میں اس بارے میں میری سے ہی بات کروں گا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، وہ کہہ کر اٹھی تو اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ آدمی ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ نوال افندی ہر ایرے گیرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا کرتی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی اور پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ آدمی سر جھٹکتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ عورت میری تھامس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی، اس نے سوچا اور پھر میری کا نمبر ملا کر اسے نوال افندی کی رضامندی کی اطلاع دینے لگا۔ ویری گڈ، تو فائنلی نوال افندی میرے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو ہی گئی، میری نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارک نے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک لڑکی کو فروخت کر کے میری کے گھر آیا تھا اور اس وقت اس کے کمرے میں موجود اس کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ میڈم، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن یہ نوال افندی مجھے بہت کھٹکتی ہے، آپ کو اس پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مارک نے اپنے دماغ میں آتا خدشہ ظاہر کیا تو میری نے اسے گھورا۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر رہی، مگر وہ ہمارے بزنس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پاکستان ہونے کی وجہ سے اس کی رسائی دور دور تک ہے، تو بس اب وہ ہمارے اس بزنس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے گی، میری نے ذومانی انداز میں کہا تو مارک اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ نے پہلے بھی 2 غلط آدمیوں پر بھروسہ کیا تھا، مارک نے گویا یاد کروایا۔ اس کی بات پر میری کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے اور آنکھوں کی سرخی میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان بھائیوں کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو، وہ دونوں 6 ماہ پہلے ہی مر گئے تھے اور میری تھامس مرے ہوئے لوگوں کو یاد نہیں رکھتی، اس نے غصے سے کہہ کر مارک کو خاموش کروانا چاہا۔ لیکن آپ شیان سے محبت کرتی تھی، مارک نے کہا تو میری کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کا گریبان پکڑا۔ میں کسی شیان کو نہیں جانتی اور آج کے بعد اس کا ذکر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری نے اسے وارن کیا تو وہ سر جھکا گیا۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی سرخ گاؤن اتار کر رکھا اور پھر چہرے سے رومال ہٹا کر خود کو اجنبی نگاہوں سے قد آور آئینے میں دیکھتی رہی۔ نوال افندی کی زندگی ایک پہیلی تھی جسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لوگ اس کے بارے میں اندازے تو خوب لگاتے تھے، مگر حقیقت تک پہنچنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ کافی دیر اپنے عکس پر نظریں جمائے رکھنے کے بعد وہ پلٹی اور پرس سے فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ڈن، بغیر سلام دعا کے اس نے ایک لفظ کہا اور کچھ دیر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد فون بند کر دیا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے میری تھامس، اس نے بے تاثر لہجے میں خود سے کہا اور پھر الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جاری ہے۔